بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورے ملک میں قوم 75واں یوم آزادی پورے جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے تحریک آزادی اور قیام پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور قیام پاکستان کی منزل کو انجام تک پہنچا کر یہ عظیم الشان ملک قوم کے حوالے کیا۔ تحریک آزادی میں جن لوگوں نے مجاہدانہ کردار ادا کیا، زبردست جد و جہد کی، انہی میں مجلس احرار اسلام کے بانی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور شخصیت کے طور پر ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 برس بر صغیر کی آزادی کے لیے انگریزوں سے اس ملک کو نجات دلانے کے لیے زبردست جد و جہد کی اور 10 برس قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ صرف آزادی کی جنگ کر رہے تھے، لیکن اسی دوران قیام پاکستان کا نعرہ بلند ہوا۔ انہوں نے دیانتدارانہ طور پر اپنا نقطہ نظر پورے اخلاص کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کیا۔ آج کی اس نشست میں قیام پاکستان سے پہلے کا نظریہ اور پاکستان بن جانے کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مجلس احرار اسلام کا موقف آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 1948 میں قیام پاکستان کے تقریباً 1 سال بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احرار پارک دہلی دروازہ لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ درست ہے کہ ہم نے مسلم لیگ کے مجوزہ پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ ہم نے جو صحیح سمجھا دیانتداری کے ساتھ وہی کہا اور وہی کیا۔ ہمارا ضمیر اس وقت بھی مطمئن تھا اور آج بھی شرمندہ نہیں۔ اب پاکستان بن چکا ہے، یہ ہمارا وطن ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تعمیر اور خدمت کے لیے جٹ جانا چاہیے۔ یہ قطع زمین ہم نے بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ 1300 سال میں آج تک کسی نے آزادی کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کی جتنی ہمیں ادا کرنی پڑی ہے۔ اب پاکستان کی حفاظت بھی اسی طرح کرنی ہوگی جس طرح بیش بہا قیمتی قربانیاں دے کر اسے حاصل کیا گیا تھا۔ میں کسی سے مروب ہو کر نہیں کہتا، بلکہ پوری آزادی سے کہتا ہوں کہ دفاع وطن کے لیے تیار ہو جاؤ اور جو وطن کا غدار ہے اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ پاکستان بننے پر ہمارے تمام اختلافات ختم ہو گئے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کی سلامتی، اس کی ترقی اور خوشحالی
اس کے استحکام کے لیے ہمیں انتھک محنت کرنی چاہیے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ وہ خیالات تھے، یہ وہ پالیسی تھی، مجلس احرار کا یہ وہ بیانیہ تھا جسے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے کھلے عام پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا 1949 میں، 1952 میں، 1951 میں پورے ملک کے اندر دفاع پاکستان احرار کانفرنس سے منعقد کی، اور ان میں فرمایا، لاہور ہی میں فرمایا دفاع پاکستان احرار کانفرنس میں کہ تم میری رائے کو خود فروشی کا نام نہ دو، میری رائے ہار گئی اور اس کہانی کو یہیں ختم کر دو۔ پاکستان نے جب بھی پکارا، واللہ باللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا، مجھے یہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے، میں قول کا نہیں عمل کا آدمی ہوں، اس طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو وہ پھوڑ دی جائے گی، کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ کاٹ دیا جائے گا، میں اس وطن اور اس کی عزت کے مقابلے میں اپنی جان عزیز رکھتا ہوں نہ اولاد، میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف ہمیشہ واضح طور پر پیش کیا، بلا کم و کاست اور بلا جبر و اکراہ اور بغیر کسی خوف کے، جو صحیح سمجھا اس کا برملا اظہار کیا۔ 1958 میں جب حکمران آپس میں انتشار اور افتراق کا شکار تھے اور اقتدار کی رسہ کشی میں مصروف تھے، اقتدار کی جنگ کر رہے تھے، تو اس وقت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ فرمایا کہ پاکستان میں تم اسلام کا سیاسی نظام تو رائج نہ کر سکے، اور غیروں کا جو نظام تم نے اپنایا ہے اس کے ساتھ بھی انصاف نہ کیا، اس کی خوبیاں چھوڑ دیں اور برائیوں کو شعار کر لیا، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اپنی جماعت کی پالیسی کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے بڑا واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ ہمیں دنیاوی اقتدار کی کوئی آرزو نہیں، اللہ کے حضور سرخرو ہونا، اللہ کے حضور سرخرو ہو کر حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ یہ زندگی کی آخری تقریر ہے جو ستمبر 1958 میں مجلس احرار اسلام سے حکومتی پابندی ختم ہونے کے بعد آپ نے ملتان میں مجلس احرار اسلام کے دفتر کے افتتاح اور پرچم کشائی کے موقع پر کی۔ آج بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں، اقتدار کی رسہ کشی، حکومتوں کی اٹھا پٹخ اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور محض اقتدار کو حاصل کرنے کی جو سعی لا حاصل اس وقت ملک میں شروع ہے، یہ ملک کے لیے کسی بھی صورت میں
فائدہ مند نہیں۔ آج ضرورت ہے، یہی مجلس احرار اسلام کا بیانیہ ہے کہ پاکستان کا آئین ہمارے سامنے ہے۔ آئین نے اس ملک کی بنیادوں کو فراہم کر دیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی نظام ہی نافذ ہوگا۔ پاکستان کے آئین نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو بھی قوانین اسلام کے خلاف ہیں ان کو ختم کر کے ملک میں اس آئین کو نافذ کیا جائے گا اور مکمل اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ آج ملک میں سودی نظام رائج ہے، یہ خلاف آئین ہے، یہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، بانی پاکستان کے نظریہ اور ان کی تقریر کے خلاف ہے جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر تقریر کی تھی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے اور ان کے خلاف کھڑے ہونے کی یہ مذموم کوشش ہے۔ حکمرانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی صرف اور صرف اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے، پاکستان کے آئین پر عمل درآمد کرنے میں ہے، اور اس ملک اور قوم کو ترقی کے راستے پر ہم اسی صورت پر ہم ڈال سکتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا، جتنی بڑی قربانیاں دی گئیں، انہی مقاصد کی طرف ہم خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ پاکستان پائندہ باد۔